امام اور مقتدیوں کے آمین کہنے کا کیا حکم ہے؟ امام مالک ان سے اس بارے میں دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ان کا موقف یہ ہے کہ امام آمین نہیں کہے گا۔ پھر ان کے ہاں اس حدیث کا مطلب کیا ہوگا کہ جب امام آمین کہے تم آمین کہو؟ تو ان کے ہاں مطلب یہ ہوگا کہ جب امام آمین کہنے کے مقام پہ پہنچ جائے، آمین کہنے کی جگہ پہ پہنچ جائے تو تم آمین کہو۔ کیا امام مالک کی یہ بات مانی جائے گی؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حدیث کی تعویل ہے۔ حدیث میں صاف صاف یہ ہے کہ جب امام آمین کہے، اس کا یہ معنی بیان کرنا کہ جب امام آمین کہنے کی جگہ پہ پہنچ جائے، یہ موقف حدیث کے ظاہر کے مطابق نہیں ہے، ظاہر کے خلاف ہے۔ دوسرا موقف ہے امام شافعی کا، امام احمد کا۔ یہ کہتے ہیں کہ آمین کہنا مستحب ہے، امام کے لیے بھی، مقتدی کے لیے بھی، اور تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے بھی۔ دلیل ان کی وہ حدیث ہے جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، اور دیگر دلائل بھی موجود ہیں۔ تیسرا موقف ہے ظاہری حضرات کا۔ چار مسالک سے ہٹ کر ایک گروہ وہ ہے جن کو ظاہری کہا جاتا ہے، جو کہتے ہیں کہ ہم نے حدیث کے ظاہر کو لینا ہے، کوئی تعویل نہیں کرنی۔ تو ظاہری کہتے ہیں کہ ہر نماز پڑھنے والے پہ آمین کہنا واجب ہے۔ ظاہریوں کا موقف اس لحاظ سے درست نظر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں کیا کہا ہے کہ جب امام آمین کہے تو تم آمین کہو۔ امام کو تو آپ نے اس حدیث میں آمین کہنے کا حکم نہیں دیا، لیکن مقتدیوں کو آپ حکم دے رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں جب امام آمین کہے تم آمین کہو۔ کہو یہ آرڈر کے الفاظ ہیں، یہ امر کے الفاظ ہیں، اور آرڈر کے الفاظ وجوب پہ دلالت کرتے ہیں، کسی چیز کی فرضیت پہ اور اس کے لازمی ہونے پہ دلالت کرتے ہیں۔ اس حدیث سے کیا کیا احکام اخذ ہو رہے ہیں، کیا کیا فوائد معلوم ہو رہے ہیں؟ آگے بڑھنے سے پہلے مسلم شریف کی ایک اور روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جس کا تعلق ہمارے موضوع سے ہے۔ اس کا نمبر ہے 404 404 کہ وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ، کہ جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تم آمین کہو۔ یجبکم اللہ، اللہ تمہاری اس دعا کو قبول کرے گا۔ اس سے پتہ چلا آمین کیا ہے؟ دعا ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ قبول فرما۔ تو آپ کہہ رہے ہیں تم آمین کہو، اللہ تمہاری دعا سنے گا، قبول کرے گا۔ اس حدیث سے پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا یہ امام کے لیے بھی مستحب ہے، مقتدی کے لیے بھی مستحب ہے، اور اگر کوئی تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے بھی مستحب ہے۔